السلام علیکم۔ آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ کے اس قیمتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور دبائیں تاکہ قرآن کے یہ پیغامات آپ تک براہ راست یوٹیوب نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتے رہیں اور آپ انہیں سن کر قرآن کی صحیح فہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور نکھار لا سکیں اور مروجہ تراجم کے چنگل سے نکل کر حقیقی قرآنی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو داخل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو جو اس سلسلے میں ڈاکٹر شہاب عالم کی جو رہنمائی اور زبانی وقتاً فوقتاً آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، بھرپور توجہ، انعماق اور پورے کا پورا درس سنیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے پوچھا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 62 کو تصریف آیت کے ذریعے سمجھانا۔ میرے خیال میں یہ اتنی واضح آیت ہے اور اتنی مختصر ہے کہ اس میں ایسے کوئی تصریف کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی اس میں ہادو اور نصارہ یا صابئین کو اگر تھوڑی سی وضاحت کر دے تو شاید یہ کافی ہو۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے یہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو 2 کی 62 ہی کھول لیں۔ جس آیت کو پوچھا کہ یہ آیت ہے کیا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا؟ ان الذین آمنوا، بے شک ماننے والے لوگ، والذین ہادوا، اور جو لوگ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں یعنی خود ساختہ ہدایت یافتہ والے لوگ، والنصارى، اور جو مددگار کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مددگار ضرور کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ کچھ باتیں مان رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں مان رہے ہوتے ہیں، والصابئین، اور جو مائل ہونے والے، یہ عصب سے ہے جس کا مطلب مائل ہونا ہے، اسی سے پہنچنا بھی کہا جاتا ہے، منصب بھی اسی سے لفظ نکلا ہے۔ تو من آمنا باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ کو مانے اور اگلے دورانیے کو مانے، وعمل صالحا، اور عمل کرے مکمل صحیح، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو اس کا رواں ترجمہ ہوا کہ بے شک ماننے والے لوگ اور خود ساختہ ہدایت یافتہ لوگ اور مددگار اور مائل ہونے والے، جو کوئی اللہ اور اگلے دورانیے کو مانے یعنی مکمل صحیح عمل کرے، پس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب اس میں تصریف کیا کرنا ہے کہ آمنو کون لوگ ہیں؟ ان الذین آمنو، یعنی ماننے والے کون لوگ ہیں؟ ماننے والے کو کیسے پہچانا جائے کہ یہ ماننے والے ہیں؟ تو میں تفصیل میں تو زیادہ نہیں جاؤں گا ورنہ بہت طویل ہو جائے گا اور لوگ سننے سے بھی کتراتے ہیں، تو میں مختصراً ہی اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا۔ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے بلکہ ایک ہی آیت صرف آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 دیکھ لیں کہ یہاں آمنو کی وضاحت ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کون لوگ ہیں۔ تو یہ 4 کی 136 یعنی 4 کی 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جن کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، قرآن، اور ان کتابوں پر جو اس سے قبل نازل کی، اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا تو بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ دیکھیے یہ ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، یعنی جو ماننے والے لوگ ہیں کیا مانتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا مان کر ماننے والے بنیں گے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، مان لو اللہ کو یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، اللہ کو مانیں گے اس کے پیغام کے ہی ذریعے۔ وہ کیا ہے پیغام؟ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یعنی کتاب جو کہ سامنے آیا اس کے پیغام دینے والے پر، پیغام دینے والا جو بتا رہا ہے اس کی کتاب سے ہی پیغام دے، کتاب کے بعد سے پیغام دے گا وہ ماننا نہیں کہلائے گا۔ والکتاب الذی انزل من قبل،
اور وہ الکتاب جو کہ سامنے ہے پہلے سے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کا اور اس کی قوت مدد کے ذریعے، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کے ذریعے، وَرُسُلِهِ اور اس کے پیغامات دینے والوں کے ذریعے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور اگلے دورانیے کا، فقط ضلالًا بعیدا، پس یقینی گمراہ ہوا اور وہ دور کی گمراہی میں، یعنی یقیناً بھٹکا اور دور کی گمراہی تک بھٹک گیا۔ تو ماننے کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ ماننا کیا، یا ایھا الذین آمنوا کون لوگ ہیں جو اللہ کو اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے مانتے ہیں، اور پیغام دینے والا جو ہے وہ کتاب سے ہی پیغام دیتا ہے، نہیں وہ کتاب جو پیغام دینے والے کے سامنے ہے، اور وہ کتاب جو پہلے سے تمہارے سامنے ہے، ہر آدمی کے پاس موجود ہے قرآن۔ تو بھائی دیکھ لو، یہی ہم اسی قرآن کی بات کریں، کسی باہر کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، اور اس کو کھولو دیکھو کہاں ہے۔ تو جو کوئی پھر اللہ اور اس کے قوت مدد اور اس کی کتاب اور اس کے پیغام دینے والے اور اگلے دورانیے کا انکار کرے، تو یقینی وہی جو ہے وہ دور کی گمراہی میں بھٹکا ہوا ہے یا دور کی گمراہی میں گیا ہوا ہے۔ تو یہ تو آمنو کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا لفظ ہادو۔ تو ہادو کو دیکھنے کے لیے بھی میں صرف ایک ہی آیت کا حوالہ دوں گا، اور وہ ہے سورہ نساء کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 46، یعنی 4 کی 46۔ یہاں سے ہادو کی وضاحت ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ بعض یہودی لوگ کلمات، الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں ہماری سنو تمہیں نہ سنوایا جائے، اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر دین میں تانے کی نیت سے، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کہتے سنیے اور ہم پر نظر کیجئے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، من الذین ہادو، خود ساختہ ہدایت یافتہ لوگوں سے نے جو اپنے آپ کو ہادو کہتے ہیں، وہ کرتے کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں الکلام کو اس کے موضوع کے بارے میں۔ جو موضوع چل رہا ہے اس میں بلا وجہ کچھ اور بات لے آتے ہیں، جو مواضعہ اصل میں وضع سے جو اللہ نے بنا کر دیا ہے، اس کتاب کے اپنے کلام کے ذریعے جو کچھ اس نے بنا کر دیا ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں، کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر صلاۃ کو نماز بنا دیا، حالانکہ صلاۃ کا طریقہ کار قرآن میں پورا موجود ہے کہ صلاۃ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اگر قرآن سے ہدایت لیں تو قرآن میں صلاۃ کی تفصیل ملتی ہے، کیونکہ نماز غیر قرآنی فعل ہے، لہٰذا اس نماز کی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ تو آگے کہہ رہے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وہ سنتے اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہی نہیں ہے، ہم بخاری کے بغیر نہیں سمجھیں گے۔ وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنو علاوہ سنائے جانے کے، یعنی تم سنو ہماری مت، ہمیں سناؤ نہیں، ہماری سنو۔ ہمارے لوگوں نے جو ترجمہ کر رکھا ہے، ہمارے بڑوں نے جو کر رکھا ہے، ہمارے علماء نے کر رکھا ہے، وہ کیا ہے، وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رعونت کے ساتھ موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، یعنی نظام میں تانا کرتے ہیں، نظام میں تانا دیتے ہیں کہ کیسا نظام ہے تمہارا، نافذ ہو ہی نہیں سکتا کچھ کریں، کیونکہ وہ اپنے ترجموں سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بات کو اللہ کے کلام سے نہیں سمجھ رہے ہوتے، روایت سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ مشکل ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ کہ وہ قالو، وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم اطاعت کرتے، واسمع وانظرنا، اور سنیں اور ہمیں مہلت دیں۔ انظرنا نظر اس کو کہا جاتا ہے جب آپ کام کر کے اس کے نتائج کا انتظار کریں، یہ ہے نظر، تو ہم بھی کام کریں اور نظر کریں، لکانا خیر لہم، تو ضرور بہتر ہے ان کے لیے، واقوما، اور یہ ڈٹ جانا ہے، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، اور لیکن اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کا، جو وہ کفر کرے، جو انکار کرے، اس لیے اللہ کی ان پر لعنت ہے، یعنی وہ کام تو کرے نتیجہ نہیں مل رہا ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ مانتے نہیں ہیں صرف تھوڑے، صرف چند لوگ ہوتے ہیں صرف تھوڑی بات کو مان لیتے ہیں اور پوری بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے ہادو کی تفصیل، جو اصل میں اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے وضع کر کے بنا کر دیا ہے اس کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں سناؤ نہیں بلکہ ہماری سنو۔ رعونت بھی کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑتے بھی ہیں، اور نظام میں تانا زنی بھی کرتے ہیں کہ نظام نافذ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے ہادو کی تفصیل۔ اس کے بعد آتا ہے وہ نصارہ۔ اب نصارہ کون لوگ ہیں؟
اگر آپ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں بھی ایک ہی آیت سے صرف حوالہ دوں گا، زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، تو یہاں پر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 14 دیکھ لیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا یسنعون۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا عہد لیا پھر اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان ڈال دیا روز قیامت تک عداوت اور بغض، اور اللہ جلد انہیں جتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا اِنَّا نَصَارَىٰ ہم مددگار ہیں، اخذنا میثاقہم ہم سے انہوں نے معاہدہ پکڑا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ بس انہوں نے ایک حصہ بھلا دیا، یعنی اس سے حظ کہتے ہیں کسی چیز میں داخل ہو کر اس کے مکمل فائدہ حاصل کرنے کو، تو اس حظ کو انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا، اس نظام کو سمجھا ہی نہیں، اس کے احکامات کو سمجھا ہی نہیں، تو انہوں نے بھلا دیا اس کے احکامات سے جو عمل کر کے اچھے نتائج حاصل کر سکتے تھے، مما ذکر بھی اس سے جو انہیں اس کتاب کے ذریعے یاد دہانی دی گئی ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ کہیں اور سے آپ کو لینا ہے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو پس ہم سے لگ گئی ان کے درمیان عداوت اور بغض قائم ہونے والے دورانیت تک۔ یہ العداوت اور البغض یعنی خاص عداوت اور خاص بغض، یہ کیا ہے؟ یہی نظام کا بغض کہ قرآن یعنی اللہ کا کلام بغیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا نظام نافذ ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، ساری دنیا پیچھے چل رہی ہے، آپ کیسے آ جائیں گے؟ آپ کی بات کو لوگ کیسے مان لیں گے؟ 1400 سال 1500 سال پہلے سے جو ترجمہ چلا آ رہا ہے اسے آپ مان نہیں رہے، یہ کیسے مان لیا جائے؟ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو ذرا سا مد نظر رکھنا پڑے گا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو نصارہ دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مددگار کہتے ہیں لیکن وہ اللہ کی بات میں ملاوٹ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کے درمیان بغض اور عداوت آ جاتی ہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور ان قریب یا جلد انہیں اللہ خبر دے گا اس کا کانو یسنون جو وہ صنعت کاری کرتے ہیں، جو وہ بنا کر دیتے ہیں، تو یہ بنا کر دینا ہی دراصل یہ نصارہ والے ہیں۔ تو نصارہ کی بھی وضاحت ہو گئی۔ اب آ جائے سابعین۔ سابعین عصب سے جس کا مطلب ہے مائل ہونا، تو میں اس کی وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا، بہت بڑا ہو جائے گا اور وقت میرے پاس نہیں ہے۔ تو سابعین جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جو لوگ مائل ہوتے ہیں، عصب سے نکلا اور اسی سے نسب بھی نکلا، منصب بھی نکلا ہے کہ لوگ کس طرح سے بات کو سمجھتے ہیں اور کیسے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو میرے خیال میں اس کی تصریف ہو گئی ہے، مزید کوئی اور تصریف کی تو اس میں ضرورت نہیں ہے۔ آگے آ رہا من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو اللہ کو اور اگلے دورانیے کو مانے، اللہ کو ماننا یعنی اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب کو ماننا، اور یوم آخر جو اگلا دورانیہ جب آپ عمل کر رہے ہوتے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کی مزید اسی میں وضاحت ہے کہ وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم، تو یعنی جو مکمل صحیح عمل کرے گا بس انہی کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں پر ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی اگر مزید پوچھنا ہو تو وقت ملنے پر بعد میں اس کو کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔